بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ابرار احمد ایڈوکیٹ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ آپ نئے ہرمز کی ناکہ بندی شروع کر دی گئی ہے۔ اب ایک طرف امریکہ کے بحری جہاز ہیں اور ایک طرف ایران کے بحری جہاز ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ دونوں طاقتیں اس وقت آمنے سامنے ہیں۔ فی الحال تو سیز فائر ہے، لیکن جس طرح کی صورتحال ڈیولپ ہو چکی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ سیز فائر برقرار نہ رہے اور ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ دوبارہ سے جنگ کا آغاز ہو جائے۔ اب یہاں ڈونلڈ ٹرمپ کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ کبھی وہ مذاکرات کی بات کرتا ہے، کبھی وہ بندرگاہوں کو بند کرنے کی بات کرتا ہے، کبھی وہ آپ نئے ہرمز پہ ناکہ بندی کی بات کرتا ہے۔ کیا چاہتا ہے وہ؟ جنگ چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، انڈر پریشر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایران ڈر جائے، خوفزدہ ہو جائے، اس کی شرائط کے اوپر آ جائے، اس کی بات مان لے۔ جس طرح ٹرمپ چاہتا ہے ایران اس طرح مان لے اور ان کے درمیان ایک حتمی معاہدہ ہو جائے۔ لیکن ایران یہ کہتا ہے کہ جو جنگ میں نے میدان میں نہیں ہاری، وہ میں ٹیبل کے اوپر کیسے ہار سکتا ہوں؟ پوری دنیا کو اس بات کا پتہ ہے کہ ایران جنگ جیت چکا ہے، اور جو خود کو سپر پاور کہنے والا امریکہ ہے وہ یہ جنگ بری طرح سے ہار چکا ہے۔ تو ایران تو اپنی شرائط کے اوپر کھڑا ہے اور وہ کسی بھی طرح سے لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ایران کی بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ ہے کہ بھائی جس طرح تم چاہو گے ہم اس کے مطابق چلیں گے۔ تمہارے ساتھ ہماری لڑائی آج کی نہیں، کئی سال پرانی ہے۔ تم نے ہمیشہ ہمارے ساتھ غلط کیا، ہمیں دھوکہ دیا اور مذاکرات کا بہانہ بنا کے ہمارے اوپر تم نے حملہ کیا۔ اب تمہارے اوپر یہ بات آتی ہے کہ تم ہمارا اعتماد کس طرح سے جیتتے ہو۔ لاجک پہ بات کرو گے تو لاجک پہ بات کریں گے، امن کی بات کرو گے تو امن کی بات کریں گے، لڑنے کی بات کرو گے تو لڑنے کی بات کریں گے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ ہم ڈر جائیں گے یا تم اپنی من مانی کر پاؤ گے، تو ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ ڈبل قسم کی گیم کھیل رہے ہیں۔ مذاکرات کی بات بھی کر رہا ہے کہ وہ میرے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں، وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، وہ بڑے بے تاب ہیں، اور اوپر سے آپ نئے ہرمز کی ناکہ بندی والی بات ہے۔ مطلب بڑی عجیب سی اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے۔ خدا نخواستہ دوبارہ سے جنگ کا آغاز بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں ان کو ڈرا پاؤں یا انڈر پریشر کر پاؤں۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان کا اس میں کردار بہت اہم ہے۔ ونس اگین میں اس بات کو ایڈمٹ کرنا چاہوں گا، چلے پوری دنیا اس بات کو ایڈمٹ کرتی ہے کہ تین بڑی طاقتیں اسرائیل، امریکہ، ایران حالت جنگ میں تھے، مسلسل لڑ رہے تھے۔ تقریباً 40 دن تک یہ جنگ رہی، تو درمیان میں پاکستان نے بڑا زبردست قسم کا ایک سفارتی کردار ادا کیا، سیز فائر کروایا، اسلام آباد میں ان کو بلایا، مذاکرات کی ٹیبل پہ بٹھایا، 22 گھنٹے تک ان کے درمیان 1 on 1 ملاقات کروائی۔ بہت سارے نکات کے اوپر ان کا کمپرومائز ہو گیا، 2-3 نکات تھے جن کے اوپر ان کا کمپرومائز نہیں ہو سکا۔ تو اب بھی پاکستان مسلسل اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور مسلسل ان دونوں ممالک کے ساتھ، امریکہ اور ایران کے ساتھ رابطے میں ہے، اور پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو عارضی جنگ بندی ہوئی ہے 21 اپریل تک، اس میں کچھ گڑبڑ نہ ہو۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی حرکتوں کو دیکھیں تو بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے وہ جنگ کی آگ کو پھونکے مار رہا ہے، لیکن سم ٹائم ایسا بھی لگتا ہے کہ وہ ایسا نہیں چاہتا، وہ جنگ افورڈ نہیں کر سکتا، وہ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتا ہے۔ تو پاکستان اس وقت بھی پوری کوشش کر رہا ہے کہ ان دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر برقرار رہے، اور خدا نخواستہ دوبارہ سے ان کے درمیان کوئی جنگ کا ماحول نہ بنے، اور یہ پرماننٹ ان کے درمیان کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے، کمپرومائز ہو جائے، اور یہ حتمی جنگ بندی کی طرف چلے جائیں۔ لیکن چلیں، آنے والے دنوں میں ساری صورتحال واضح ہوگی۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کیا کہتے ہیں وہ ذرا آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان میں ہونے والے مذاکرات کے بعد ایران نے امریکہ سے رابطہ کیا۔ ایران شدید خواہش رکھتا ہے کہ کوئی معاہدہ طے پا جائے۔ دیکھیں جی، جنگ کو رکوانے والا کون؟ پاکستان۔ مذاکرات کی ٹیبل پہ لے کے آنے والا کون؟ پاکستان۔ مذاکرات کہاں پہ ہوئے؟ پاکستان میں۔ ان دونوں ممالک کے وفود کہاں پہ آئے؟ پاکستان میں۔ تو پاکستان کا کردار تو میڈیٹر کا ہے نا، ایک ثالث کا۔
تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس بات کے اوپر کس طرح سے ہم یقین کر سکتے ہیں کہ ایران بڑی شدید خواہش رکھتا ہے؟ ہو سکتا ہے رکھتا ہو، لیکن اگر یہ کہے کہ ہمارے کسی بندے کے ساتھ اس نے رابطہ کیا یا امریکہ کے ساتھ ایران نے رابطہ کیا، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جو بھی نیگوسیشن ہو رہی ہے یا اب تک ہوئی ہے وہ وایا پاکستان ہوئی ہے، اور آئندہ بھی جو ہونی ہے وہ پاکستان میں ہونی ہے۔ اچھا، میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، میں ونس اگین رپیٹ کرتا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مذاکرات کسی نہ کسی نتیجے پر ضرور پہنچیں گے۔ پاکستان اپنا پازیٹو کردار ادا کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، اور امکان ہے کہ یہ دونوں ممالک ایران اور امریکہ ان کے وفود پاکستان میں آئیں گے ونس اگین، اور یہیں پر ان کی سیٹلمنٹ ہوگی، ایگریمنٹ ہوگا، لکھت پڑھت ہوگی، دستخط ہوں گے اور ان کے انگوٹھے لگیں گے، اور یہ معاہدہ حتمی شکل اختیار کر جائے گا۔ اچھا جی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے پیغام بھیجا تھا کہ وہ بے تابی سے ڈیل چاہتے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ بہت سی باتوں پر سمجھوتا ہو چکا تھا۔ امریکی وفد نے ایران کے ساتھ اچھے مذاکرات کیے، ایران نے برے طریقے سے مذاکرات کیے، یورینیم کے معاملے پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ اچھا، اب جو ٹرمپ چاہتا ہے نا، دیکھیں دو باتیں ہیں۔ ایران کہتا ہے کہ میں ایٹم بم نہیں بنا رہا، میں ایٹم بم نہیں بنانا چاہتا، میرے پاس جو مواد ہے، جو میں یورینیم کو افزودہ کرتا ہوں، وہ میرے اپنے ذاتی مقاصد ہیں ایٹم بم کے علاوہ، اپنے ملکی مفاد کے لیے۔ لیکن ٹرمپ کہتا ہے نہیں، ہمیں خدشہ ہے کہ تم ایٹم بم ہی بناؤ گے، تمہارے پاس جتنا بھی ایٹمی مواد ہے وہ سارے کا سارا ہمارے حوالے کر دو۔ اب یہاں پہ آ کے بات پھنس گئی ہوئی ہے کہ ایران کہتا ہے نہیں، ایٹم بم نہیں بنائیں گے، لیکن جو مواد ہے وہ تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ امریکہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے خدشہ ہے کہ تم ایٹم بم بناؤ گے، تمہارے پاس جو مواد ہے وہ ہمارے حوالے کر دو۔ یہ بات ایران ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہیں پہ آ کے بات پھنسی ہوئی ہے، دو جگہ پہ بات پھنسی ہوئی ہے، ایک ایٹمی مواد کے اوپر اور ایک آبن ہرمز کے اوپر، جس کے بارے میں ٹرمپ نے پہلے تو دنیا سے مدد مانگی، کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا، پھر اس نے کہا کہ جی نیٹو تو کاغذی شیر ہیں، امریکہ نے ہمیشہ ان کی مدد کی ہے، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے آبن ہرمز سے کوئی کنسر نہیں ہے، جس کو ضرورت ہوگی وہ خود ہی آبن ہرمز کھلوا لے گا، مجھے تیل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اب پھر وہ ٹینشن میں آ گیا، آبن ہرمز میں رستے بند کر دوں گا، میں ناکہ بندی کر دوں گا۔ بھئی ناکہ بندی کون لوگ کرتے ہیں؟ بدماش لوگ ناکہ بندی کرتے ہیں، جنہوں نے لوٹنا ہوتا ہے وہی ناکہ بندی کرتے ہیں، شریف بندہ تو ناکہ بندی نہیں کرتا۔ آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تو بات دو جگہ پہ آ کے پھنسی ہوئی ہے، آبن ہرمز اور ایٹمی مواد۔ اب یہیں پہ مذاکرات ہونے ہیں، اور ان دو پوائنٹس کے اوپر ہی مذاکرات ہونے ہیں، کیونکہ ادروائز جتنے بھی پوائنٹس تھے دونوں فریقین کی طرف سے، ان کے اوپر تو سیٹلمنٹ ہو گئی ہے۔ اب یہی دو پوائنٹس ہیں جن کے اوپر سیٹلمنٹ ہونا باقی ہے۔ اچھا جی، امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ یہ رکھ سکتا ہے، اسرائیل بھی رکھ سکتا ہے، ایران نہیں رکھ سکتا۔ یہ میں بات پہلے کر چکا ہوں۔ ہم کسی ملک کو بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، دنیا کو آبن ہرمز کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آبن ہرمز پر ناکہ بندی شروع کر دی گئی ہے، متعدد سامان اور تیل بردار بحری جہازوں نے آبن ہرمز عبور کیا، تیل بردار بحری جہاز امریکہ تیل لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ کئی ممالک نے رابطہ کر کے ایران کی ناکہ بندی میں مدد کرنے کی پیشکش کی۔ جھوٹ بول رہا ہے، بالکل جھوٹ بول رہا ہے۔ دنیا کے سارے ممالک امریکہ کی اس حرکت کو کنڈیم کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے جب پہلے مدد کے لیے پکارا تب بھی انکار، اب اس نے مدد کے لیے پکارا تب بھی انکار۔ کوئی بھی ملک امریکہ کی اس حرکت کو سپورٹ نہیں کر رہا کہ میں آبن ہرمز کی ناکہ بندی کروں گا، اور وہ ناکہ بندی کرنے جا رہا ہے، کیونکہ دنیا سمجھتی ہے کہ اس طرح کی حرکت کرنے سے معاملات بگڑ سکتے ہیں، نقصان ہو سکتے ہیں، جنگ دوبارہ سے شروع ہو سکتی ہے۔ دنیا کے سارے ممالک ڈونلڈ ٹرمپ کی اس حرکت کے خلاف ہیں، اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جی مدد کرنے کی پیشکش کی ہے۔ جھوٹ بول رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے۔ ایران کی ناکہ بندی کے لیے کسی ملک کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران کے افزودہ یورینیم کو کسی نہ کسی طرح حاصل کر لیں گے۔ ایران افزودہ یورینیم کسی بھی صورت میں امریکہ کے حوالے نہیں کرے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ ٹرمپ نے ایک اور بات کہی۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی بحریہ سمندر کی تہ میں پہنچ گئی ہے، اس کی کچھ چھوٹی کشتیاں بچی ہیں جنہیں امریکہ خطرہ نہیں سمجھتا۔
अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि ईरानी बहरिया के 158 जहाज तबाह कर दिए गए हैं, जबकि इन छोटी कश्तियों का कुछ नहीं किया जिन्हें ईरान फास्ट अटैक शिप्स कहता है, क्योंकि हम इन्हें कोई खतरा नहीं समझते। अच्छा, यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अगर ईरान का आपने सब कुछ तबाह कर दिया, उसके बहरी जहाज आपने तबाह कर दिए, समंदर में उनको गर्क कर दिया, तो फिर नाकाबंदी का क्या मतलब है? नाकाबंदी क्यों कर रहे हैं आप? आपने हुर्मस का पूरा कंट्रोल आप संभाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप झूठ बोल रहे हैं। उनके बहरी जहाज आपने तबाह किए होंगे, लेकिन सारे के सारे तबाह नहीं किए। और अभी इस वक्त जो सूरत हाल है, वो तो ईरान की जो बहरी फौज है या उनके जो जहाज हैं, वो तो सामने खड़े हैं। बल्कि ये आज की ही बात है कि अमेरिका का एक बहरी जहाज आपने हुर्मस में उसने दाखिल होने की कोशिश की, बाकायदा इसकी वीडियो ईरान ने जारी की है। तो ईरान ने उसको वार्निंग दी कि अगर तुमने आबनाए हुर्मस में दाखिल होने की कोशिश की तो तुम्हें तबाह कर दिया जाएगा, तुम्हें वार्निंग दी जाती है। तो अमेरिका का बहरी जहाज वहां से भाग गया। तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि जी उनकी बहरी को ताकत कोई नहीं है, उनके जहाज हमने तबाह कर दिए। भाई, जहाज तबाह किए होते तो फिर तुम नाकाबंदी ना करते, तो पूरे का पूरा कंट्रोल संभाल लेते। ट्रंप ने खबरदार करते हुए कहा कि अगर ये कश्तियां अमेरिकी नाकाबंदी के करीब आईं तो उन्हें भी इसी तरह तबाह कर दिया जाएगा जैसे मंशियात फरोशों की कश्तियों को तबाह किया गया था। देखते हैं जी आने वाले वक्त में क्या सूरत हाल बनती है। मुज़ाकरात की तरफ बात जाती है या ट्रंप शायद अंडर प्रेशर करने की कोशिश कर रहा है, वो तो ईरान ने होना कोई नहीं है। पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार होता है, या जिस तरह की सूरत हाल चल रही है, खुदा न खास्ता जो सीज फायर है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन आने वाले कुछ घंटों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।